بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، گزشتہ لیکچر میں ہم نے گرامر کی اقسام علم الصرف اور علم النحو پڑھا تھا۔ علم الصرف سے آج ہم آغاز کرتے ہیں اپنے اگلے لیسن کا۔ تو علم الصرف سے مراد لفظوں کے بارے میں جاننا، لفظوں کے بارے میں پرکھنا، لفظوں کا ہیر پھیر۔ یہ بات یاد رہے کہ علم الصرف کی بنیاد کلام ہے اور علم النحو اس کی دیواریں ہیں، علم البیان اس کا پلستر ہے اور علم البدیع آرائشی نقش و نگار اور رنگ و روغن ہے۔ صرف کی جب ہم تعریف میں جاتے ہیں، ہم نے اس طرح پہلے پڑھا کہ لفظوں کے بارے میں جاننا، لفظوں کا ہیر پھیر، تغیر و تبدل۔ اب صرف لغت میں پھیر کو کہتے ہیں، یعنی جانچ پڑتال کرنا، پرکھنا الفاظ کو۔ لیکن قواعد کی روح سے یہ وہ علم ہے کہ جس میں الفاظ کے تغیر و تبدل کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس سے مختلف کلمات کی ساخت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ صرف کہلاتی ہے، یعنی الفاظ کی ساخت، ان کا سٹرکچر اور ان میں تغیر و تبدل کرنا، ان کی جانچ پڑتال کرنا، ان کو پرکھنا، یہ صرف کہلاتی ہے۔ اب بنیادی ہم نے کہا کہ جی لفظوں کی جانچ پڑتال کرنا، تو اب ہم لفظ اور اس کی اقسام پہ جاتے ہیں کہ لفظ کہتے کس کو ہیں، لفظ سے مراد کیا ہے۔ تو عزیز طلباء کہ لفظ انسان بولتے وقت جو کچھ منہ سے نکالتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب میں بول رہا ہوں، جو میرے منہ سے مواد نکلتا ہے یا الفاظ نکلتے ہیں تو ان کو ہم لفظ کا نام دیں گے، اور ایک سے زیادہ حروف کے مرکب کو لفظ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک سے زیادہ حروف کے مرکب کو لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں کلمہ اور ایک کو محمل۔ اب کلمہ کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف کیا ہے کہ وہ لفظ جس کے سننے سے کچھ معنی سمجھ میں آ جائے۔ اب مثلاً ہمارے پاس مثال ہے کہ روٹی، پانی، گھر، سڑک۔ اب روٹی اور پانی، اس کا تعلق کھانے سے ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، کلیئر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور پھر گھر، ہم نے کہا اس کا تعلق رہائش سے، اور ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ گھر میں لوگ رہتے ہیں، گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ اور پھر سڑک ہم نے مثال دی، تو سڑک کا جب لفظ ہمارے ذہن میں پڑتا ہے، ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ چیز آ جاتی ہے کہ سڑک پہ گاڑی چلتی ہے اور یہ ایک رابطے کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو قسم ہم نے لفظ کی پڑھی ہے وہ محمل ہے۔ اب محمل، اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ وہ لفظ کہ جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، جو بے معنی ہو، جس کا سٹرکچر تو ہو لیکن اس کو سننے کے بعد اس کا معنی ہمارے سمجھ میں بالکل قطعاً نہ آئے۔ مثلاً روٹی، ووٹی، جو لفظ ووٹی ہے وہ بے معنی ہے، اس کا وجود ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ گھر، وار، پانی، وانی، جو وانی، وار اور یہ جو لفظ ہے یہ محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا وجود ہے لیکن اس کا معنی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر جو محمل ہے تو یہ اس کا تعلق گرامر سے قطعاً نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے آج کے لیسن میں پڑھی ہے وہ علم الصرف، اور اس کے بعد ہم نے صرف کی تعریف پڑھی ہے، لفظ اور اس کی اقسام پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔